السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا طلاب؟ عساکم بخیر وعافیہ۔ آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں i+ اکیڈمی، اور ہم نے اس سے پہلے مکمل کر لیا ہے 10 نمبر 22۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الولد المؤدب۔ الولد المؤدب یعنی ادب والا لڑکا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور الولد المؤدب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ الولد المؤدب ہے، یعنی با ادب لڑکا۔ تو با ادب لڑکے کے بارے میں ہم جا رہے ہیں پڑھنے۔ الولد المؤدب، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادب کسے کہتے ہیں۔ ادب، تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الادب شیء عظیم۔ ادب کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، یعنی انسان کو اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور اسی طرح جہاں پر بھی ادب لازم ہے اسے ادب اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ الادب، ادب کیا ہے؟ عظیم چیز ہے۔ ادب عظیم چیز ہے، یا شے بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو ادب کرنا کیا ہے؟ عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں ھذا ولد مؤدب، یہ لڑکا کیا ہے؟ با ادب ہے۔ تو با ادب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ مؤدب۔ مؤدب کا کیا مطلب؟ با ادب۔ ولد لڑکا، یہ لڑکا با ادب ہے، با ادب ہے یعنی ادب والا ہے، ہر کسی کا احترام کرتا ہے۔ تو طالب علم کے لیے کیا چاہیے؟ اپنے استاذ کا احترام کرے اور ہمیشہ با ادب رہے۔ خلقہ طیب، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ خلقہ، اس کے اخلاق۔ تو با ادب لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہو۔ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا شمار با ادب لڑکوں میں نہیں ہوگا۔ خلقہ طیب، اس کے اخلاق کیا ہے؟ اچھے ہیں، اچھے ہیں۔ وَأَوَّلُ فِي السَّلَامِ، وَأَوَّلُ فِي السَّلَامِ، وہ پہلا ہوتا ہے کس میں؟ وہ پہلا یا پہل کرتا ہے فی السلام، وہ پہل کرتا ہے یا پہلا ہوتا ہے سلام کرنے میں۔ کس پر؟ علی کل صغیر و کبیر، ہر چھوٹے بڑے پر وہ پہلا ہوتا ہے سلام کرنے میں، ہر چھوٹے اور بڑے پر۔ یعنی سلام کرنا کیا ہے؟ یہ ادب کے اندر داخل ہے۔ اور با ادب لڑکا کیا کر رہا ہے؟ ہوا اول، وہ پہلا ہوتا ہے یا پہل کرتا ہے کس میں؟ سلام میں، ہر چھوٹے اور بڑے پر۔ بڑے اور چھوٹے سے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ الاستاذ عنده مثل الوالد، استاذ اس کے پاس، اس طالب علم کے پاس، اس لڑکے کے پاس مثل الوالد، والد کی طرح۔ استاذ ان کے پاس یا اس کے پاس کس کی طرح ہے؟ والد کی طرح، والد کی طرح، والد کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح والد کا احترام ایک لڑکا کرتا ہے اسی طرح استاذ کا بھی کرتا ہے۔ لکل شغل، ہر کام کے لیے، لکل شغل، ہر کام کے لیے، عنده وقت معلوم، اس کے پاس ایک معلوم وقت ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے اس کے پاس معلوم وقت ہوتا ہے، یعنی وہ کام کیا کرتا ہے؟ اپنے وقت پر کرتا ہے، اپنا وقت یا ٹائم ٹیبل بنا کر رکھتا ہے۔ لہو جد فی کل شیء، اس کی محنت ہوتی ہے ہر چیز میں، اس کی
محنت، جد محنت مشقت، اس کی محنت ہوتی ہے فی کل شیء ہر چیز میں، فہو ولد مجتہد تو وہ محنتی لڑکا ہے، تو وہ محنتی لڑکا ہے، لا کسلانو، لا کسلانو سست نہیں، فما للکسلانی من خیر، فما للکسلانی من خیر، اس لیے سستی میں کیا ہے؟ خیر نہیں ہے، سستی میں خیر نہیں ہے، یا سست آدمی کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، لذالک لہ فوز عظیم، اسی لیے اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے، اس لیے اس میں بڑی کامیابی ہے، وَهُوَ خَيْرُ مِثَالٍ لِغَيْرِهِ، اور وہ بہترین مثال ہے لغیرہ دوسروں کے لیے، اور وہ بہترین مثال ہے دوسروں کے لیے، وَهَذَا مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، علیہ اس پر، وَهَذَا اور یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے اس پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے اس پر۔ الجد شیء عظیم، یعنی محنت و مشقت، محنت کرنا، لگن رکھنا، محنت بہت بڑی چیز یا عظیم چیز ہے، کہتے ہیں بہت عظیم شے ہے، بِہِ عزت و بِہِ نجاح، اسی کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے کامیابی، اسی سے عزت اور اسی سے کامیابی ہے، اور اسی سے کامیابی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں جو ہارڈ ورڈ ہے اس کو لکھیں گے۔ الادب شیء عظیم، ادب، سب سے پہلے ہم ادب دیکھیں گے۔ الادب، ادب کرنا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ادب ہی ہوگا، ادب کرنا۔ شیء عظیم، عظیم اور شے ہم پڑھ چکے اس سے پہلے۔ مؤدب کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ مؤدب، مؤدب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ با ادب، ادب والا۔ مؤدب کا مطلب ہوتا ہے با ادب۔ خلق، خلق، خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق۔ طیب، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ السلام، السلام یعنی سلام کرنا۔ وہ اول فی السلام، وہ سب سے پہلے ہے سلام کرنے میں۔ مثلو، مثلو مطلب جیسے۔ الاستاذ عنده مثل الوالدی، اس کے پاس استاذ والد کی طرح ہیں، تو طرح جیسے۔ شغل، شغل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ وقت معلوم، مقررہ وقت کہہ سکتے ہیں، معلوم وقت یا مقررہ وقت، وقت۔
جد، محنت. الجد فی الجد، کامیابی کس میں ہے؟ محنت میں ہے. والحرمان فی الکسل، اور محرومی کس میں ہے؟ سستی میں ہے. تو جد محنت، اور کسلان تو ہمیں پتہ ہے سست. خیر مثال، بہترین مثال، اس کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں. بہترین مثال، فضل اللہ، اللہ کا فضل. عزت، عزت. نجاح، نجاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. تو یہاں پر ہم نے الولد المؤدب کے بارے میں پڑھا، باادب لڑکے کے بارے میں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ما هو الادب، ادب کیا ہے؟ ما هو الادب، ادب کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جملہ ہم نے پڑھا تھا الادب شیء عظیم، کہ ادب کیا ہے؟ بڑی چیز ہے، اہم چیز ہے. تو جواب کیا لکھیں گے ہم اس کا؟ الادب شیء عظیم، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. کیف خلق المؤدب، با ادب لڑکے کا اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ خلقہ طیب، اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے خلق المؤدب طیب، کیا ہوتے ہیں؟ بہترین ہوتے ہیں. جو با ادب لڑکا ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہترین ہوتے ہیں. اذالک المؤدب مسلم، کیا وہ با ادب جو ہے وہ مسلمان ہے؟ تو یہاں پر ہم دونوں چیز لکھ سکتے ہیں، اگر ہے تو ہاں، نہیں تو نہیں. نعم ذالک المؤدب مسلم، ہاں وہ مؤدب جو ہے، با ادب جو لڑکا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، مسلم ہے. ای ولد محبوب، کون سا لڑکا محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ الولد المؤدب، الولد المؤدب محبوب. مؤدب لڑکا کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. هل للکسلان من خیر، کیا سست یا سست آدمی یا سست لڑکے میں کوئی خیر ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو سست ہے اس میں کچھ خیر نہیں ہوگا. لا ما فیہ خیر، ما فیہ خیر، نہیں اس میں خیر نہیں ہوتا ہے. لا للکسلان ما فیہ خیر، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھلائی نہیں ہوتی. الہ خلق طیب، کیا اس کے بہترین اخلاق ہوتے ہیں؟ جو سست ہوتا ہے کیا اس کے بہترین اخلاق ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سست ہے، اپنا کام ٹائم پہ نہیں کر رہا، تو بہترین اخلاق بھی نہیں شمار کیا جائے گا. تو الہ خلق طیب لا لیس لہ خلق طیب، نہیں اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے. من خیر مثال، بہترین مثال کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ الولد المؤدب. کون ہے؟ الولد المؤدب، یعنی با ادب لڑکا کیا ہے؟ بہترین مثال ہوتا ہے. لمن الفوز، لمن الفوز، الفوز للمجتہد، الفوز للمجتہد یا للولد المؤدب، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ با ادب لڑکے کے لیے. تو یہاں پہ دیکھیے پہلا ہے
क्या लिखा हुआ है, तर्जमा करो, तर्जमा करना है, ट्रांसलेट करना है। यहां एक लड़का है, तो यहां के लिए हम क्या लिखेंगे, हुना। यहां हुना, और वहां के लिए हुना का, हुना वलदुन, एक लड़का है, हुना वलदुन, वो मुअद्दब लड़का है। वह हुआ वलदुन मुअद्दबुन, वह हुआ वलदुन मुअद्दबुन। इसके बाद है इल्म हर शख्स के लिए नेमत है। इल्म, अल इल्मु, इल्म को क्या कहेंगे, अल इल्मु, हर शख्स के लिए, लिकुल्ली इंसानिन, हर शख्स के लिए, लिकुल्ली, हर इंसान के लिए नहीं, हर शख्स के लिए क्या है, नेमत है, नेमतुन, क्या है, अल इल्मु लिकुल्ली इंसान नेमतुन। तो ये जुमला सही दिख रहा है थोड़ा, अल इल्मु नेमतुन लिकुल्ली इंसान कर देते हैं हम लोग, अल इल्मु नेमतुन लिकुल्ली इंसान, हर इंसान के लिए इल्म क्या है, नेमत है। कोशिश, मेहनत, कोशिश बड़ी चीज है, तो अल जिद्दु, अल जिद्दु बड़ी चीज है। शैउन अज़ीमुन, ठीक है, कोशिश, मेहनत क्या है, बड़ी चीज है। अच्छे अखलाक मोहब्बत का सबब है, अच्छे अखलाक, तो अच्छे अखलाक की अरबी हमने क्या पढ़ी थी, खुलुकुन, खुलुकुन तय्यिबुन, अच्छे अखलाक, तो अच्छे अखलाक खुलुकुन तय्यिबुन क्या है, मोहब्बत का सबब है, सबबुन लिल महब्बती, सबबुन लिल महब्बती, किसका सबब है, अच्छे अखलाक मोहब्बत का सबब है। यानी जिसके पास अच्छे अखलाक होंगे लोग क्या करेंगे, उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे, यानी उससे पसंद करने लग जाएंगे। और इसी तरह जिसके बुरे अखलाक होंगे तो लोग उसको बुरा जानेंगे। तो अच्छे अखलाक होना जरूरी है। उसके बाद है इस्लाम बेहतरीन दीन है, इस्लाम बेहतरीन दीन है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं बेहतरीन, इससे पहले भी इस्लाम भी पढ़ चुके हैं और दीन भी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या करना है, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना। इस्लाम बेहतरीन दीन है, आसान है। इस्लामी तालीम बेहतरीन तालीम है, इस्लामी तालीम बेहतरीन तालीम है। तालीमुल इस्लामी बेहतरीन यानी सबसे अच्छा, अहसन तालीमी बेहतरीन, बेहतरीन तालीम है, सबसे अच्छी तालीम है। उसके बाद क्या है, मुअद्दब लड़का प्यारा है, बुरा नहीं, प्यारा है यानी महबूब है। अल वलदुल मुअद्दबु बेहतरीन, अल वलदुल मुअद्दबु, अल वलदुल मुअद्दबु मुअद्दब लड़का, बाअदब लड़का क्या है, प्यारा है, महबूबुन यानी सब उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बुरा नहीं, ला सय्यउन, ला सय्यउन बुरा नहीं, या हम इसकी जगह मजमूम भी लिख सकते हैं, ला मजमूमुन, ठीक है, ला मजमूम के वो बुरा नहीं है। अल वलदुल मुअद्दबु महबूबुन, ला मजमूमुन या ला सय्यउन, दोनों में से कोई एक लिख दे। खेल हर वक्त अच्छा नहीं, खेल हर वक्त अच्छा नहीं। अल-लईबु हर वक्त, फी कुल्li वक्तिन अच्छा नहीं, लैसा तय्यिबिन, अल-लईबु फी कुल्li वक्तिन
اچھا نہیں تو لیس بجید، اللعب فی کل وقت لیس بجید، کھیلنا ہر وقت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس میں بڑی کامیابی ہے، اس میں، تو اس میں وہ رہا تو فیہ، اس میں کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے، فیہ فوز عظیم، ٹھیک ہے، بڑی کامیابی، فوز عظیم۔ پڑھنا بہترین کام ہے، پڑھنا کیا ہے؟ بہترین کام ہے، تو پڑھنے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ القراءہ شغل جید، القراءۃ شغل طیب، ٹھیک ہے، طیب، پڑھنا کیا ہے؟ بہترین کام ہے، القراءۃ شغل طیب، پڑھنا کیا ہے؟ بہترین کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول ہے، رسول عظیم، عظیم بہتر کر سکتے ہیں پہ، رسول عظیم، بہترین رسول ہے، یعنی یہاں پہ دیکھیں بہترین کے کئی ترجمے ہوتے ہیں، طیب، بہترین کو ہم نے عظیم بھی لکھا ہے، اور جو بہتر نہیں ہے لیسا بجید، یعنی کئی طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، القرآن المجید کتاب اللہ، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ میننگ۔ ادب، ادب تو ہم نے پڑھ لیا اس سے پہلے، اور خلق بھی ہم نے پڑھ لیا۔ ولد محبوب، محبوب لڑکا ہے۔ نعمت، ہم کیا لکھیں ابھی؟ نعمت، نعمت کیا ہوتا ہے؟ نعمت، نعمہ، نعمت۔ کوشش، کوشش، محنت۔ الجد، یا صرف جدن بھی لکھ سکتے ہیں، الجد، کوشش۔ سبب، سبب کو ہم سبب ہی لکھیں گے، عربی میں بھی سبب آتا ہے، سبب۔ بہترین، اب میں بہترین کے کئی میننگ آتے ہیں، وہ لکھتا ہوں، اچھا، بہترین ہے۔ طیب، حسن، عظیم، بہت عظیم ہے۔ تو اس طرح سے بہترین کے ترجمے ہیں۔ کامیابی، الفوز، کامیابی۔ محبت، المحبت، المحبت، محبت۔ کھیل، کھیل کیا ہوتا ہے؟ اللعب، پڑھنا، القراءۃ، اللہ کی کتاب۔ ہم کیا کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ، اس کا ترجمہ کریں گے، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے کیا الفاظ معانی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ معانی کو اپنی بیاضوں کے اندر، اپنی نوٹ بک کے اندر کیا کرنا ہے؟ لکھ لینا ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہے اسے ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس الفاظ معانی کا ذخیرہ ہے تو ہم انشاءاللہ کوئی بھی زبان آسانی کے ساتھ
بول سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایپیسوڈ جو ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے، آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔